آقا فرماتے ہیں آدم کے سارے بیٹے گناہ گار ہیں، بہتر گناہ گار وہ ہے جس سے گناہ ہو اور اس کے بعد وہ کیا کر لے جی، توبہ کر لے۔ تو اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ آئے اور مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ حدیث پاک تو آپ نے سنی نا، اب فرمان سنیں اللہ کا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرا محبوب اعلان کر دے، میرے وہ بندے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ کیا کیا جی؟ ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ اب لا تقنطوا من رحمت اللہ سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ پتہ اللہ گناہ معاف کرتا ہے نہیں کرتا۔ فرمایا نا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو صحیح، ہم اللہ سے معافی مانگیں تو صحیح، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، محبوب کہہ دے میرے بندوں سے۔ کیا اللہ کہوں؟ فرمایا ان سے کہہ دے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میرے در پہ آ جاؤ، میں گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر آقا فرماتے ہیں کانا فی بنی اسرائیل رجل، بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس نے کیا کیا؟ قتل 99، اس نے 99 انسانوں کو قتل کر دیا۔ 99 انسان، ایک کم 100 اس نے قتل کیے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ یار میں توبہ کروں، بہت جو ہے میں نے گناہ کر لیے، 99 بھی قتل کر لیے، اور شرمندہ ہوا دل کے اندر کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور توبہ طائب ہو جاؤں، اللہ سے معافی مانگوں۔ تو آیا پھر وہ ایک عابد کے پاس، ایک راہب کے پاس آیا، عبادت کرنے والے کے پاس، جس کے پاس سے صرف عبادت تھی، علم نہیں تھا۔ اس سے پوچھنے لگا ہاں بھائی میرے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ ہے کہ میں توبہ کروں میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اس راہب نے کہا آپ کے گناہ نہیں معاف ہو سکتے، آپ نے 99 قتل کیے ہیں، 99 قتل کرنے کے بعد بھی آپ معافی مانگنے آئے، نہیں ہو سکتی، آپ کی توبہ نہیں قبول ہوگی۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب کتنے ہو گئے؟ 100 بندے اس نے قتل کر دیے۔ آقا فرماتے ہیں 100 پورے ہوئے، پھر دل میں خیال آیا کیوں نہ یار میں معافی مانگو اللہ سے، جس مقصد کے لیے میں نکلا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، الٹا اور قتل کر دیا۔ چلتے چلتے پھر وہ ایک اور عالم سے ملا جس کے پاس علم تھا، اس سے پوچھا اس نے میں نے اتنے قتل کیے ہیں کہ اللہ میری توبہ کو قبول کر لیں گے؟ اس عالم نے کہا اللہ سے معافی مانگ کے تو دیکھ، اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ اس نے عالم نے اس سے کہا فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ ہیں جو صرف اور صرف خالصتاً ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو بھی جا کے عبادت میں لگ جا، اللہ تیرے بھی گناہ معاف کر دے گا، تیری بھی عبادت کو قبول کرے گا۔ اب یہ نکلا توبہ کی نیت سے، ابھی توبہ کی نہیں، توبہ کی نیت سے جا رہا ہے، تو راستے میں موت آ گئی۔ حدیث پاک میں آیا، بخاری شریف کے حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں اس نے مرتے وقت
اپنے سینے کو اس اللہ والے جہاں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ والے لوگ رہتے تھے، اس بستی کی طرف اپنے سینے کو اس نے پھیر دیا۔ اب جب سینہ اس طرف پھرا اور ادھر سے اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی، اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے فرشتے کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو لے کر جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا۔ عذاب والے کہہ رہے ہیں نہیں جی اس کو تو عذاب دینا چاہیے کیونکہ اس نے ابھی توبہ کی نہیں تھی۔ اللہ نے وحی بھیجی، لڑو نہ، جھگڑا نہ کرو، زمین کی پیمائش کرو، جہاں سے چلا تھا اس کی بھی پیمائش کرو، جہاں جا رہا تھا اس کی بھی پیمائش کرو۔ اگر اگلا حصہ تھوڑا ہے پچھلا زیادہ ہے تو توبہ قبول ہے اور اس کو جنت والے لے جائیں، رحمت والے لے جائیں۔ اور اگر اگلا سفر زیادہ رہتا ہے، پچھلا اس نے ابھی تھوڑا کیا ہے، تو پھر عذاب والے لے جائیں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، پچھلی زمین کو حکم ہوا کہ وہ لمبی ہو گئی، اگلی کو حکم ہوا کہ تو سکڑ جا، قریب ہو جا۔ آقا فرماتے ہیں جب پیمائش کی گئی تو ایک بالشت، صرف ایک بالشت جو ہے وہ اگلا حصہ جو ہے وہ کم رہتا تھا اور یہ پچھلا زیادہ وہ سفر کر چکا تھا۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ قربان جو اللہ کی رحمت پہ میرے دوستو، تو اللہ سے معافی مانگ کے تو دیکھیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف